کہتے ہیں جب آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کلام الہی پڑھ کر سناتے اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے تھے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، ٹھٹھے لگاتے تھے۔ اور ان میں سے بعض ہوئے جو کہتے تھے کہ بل قالوا اضغاث احلام، یہ جو ہے خوابوں کی باتیں ہیں، یہ جو یہ کرتے ہیں یہ جو ہے پریشان خوابوں کی باتیں ہیں، یعنی ان خواب میں کوئی اس طرح کی باتیں آتی ہیں جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ بل افترا ہو، اور اگر کوئی یقین نہ کرتا، ظاہر رسول اللہ کی زبان میں آپ کے کلام میں ایک تاثیر تھی، جب کوئی اس پر بھی یقین نہ کرتا تو کہتے کہ یہ ان کی اپنی طرف سے گڑی ہوئی باتیں ہیں، کہ جو کہتے نا کہ مجھ پر فرشتہ آتا ہے، اللہ کا پیغام نازل ہوتا ہے، وہی نازل ہوتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ یہ جو ہے انہوں نے اپنی طرف سے اس کو گڑھ لیا ہے۔ اور پھر بھی لوگ جو ان کی باتوں میں نہ آتے تو وہ پھر یہ کہتے بل ہوا شاعر، یہ تو شاعر ہے، تو شاعر معلوم دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو شاعر بنا کے نہیں بھیجا ہے، کلام الہی نظم و نثر کا ایک بہترین مرقع۔ اس کی مثال جب اہل عرب سنتے تھے کلام الہی کو تو وہ حیران ہو جاتے تھے۔ اہل عرب میں بڑے بڑے شعراء ہوتے تھے، جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہوا وہ اہل عرب عربی زبان کی فصاحت و بلاغت پہ بہت زیادہ نازا تھے، اتنا فخر کرتے تھے کہ وہ اپنے مقابلے میں دوسرے اہل زبان کو وہ عجمی کہتے تھے۔ عجمی کا مطلب ہے گنگا، وہ اپنی عربی پر اتنا ناز کرتے تھے۔ اور اللہ نے اس زمانے کے لوگوں کو بڑا قوت حافظہ دیا ہوا تھا، اور وہ جب شاعریاں کرتے تھے تو 200 اشعار 300 اشعار ایک ہی قصیدے کے کیے جاتے تھے، اور ان کے بچے ان یاد کیے ہوئے قصیدوں کو جب کھڑے ہوتے تھے تو 300 اشعار میلے میں کھڑے ہو کر فی البدی پڑھ دیا کرتے تھے۔ وہ قوت حافظہ تھا ان کا، اور وہ اپنی فصاحت و بلاغت پہ نازا تھے۔ بلکہ جب آپ اس وقت کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو کئی قسم کے میلے لگا کرتے تھے، اوقاس کے میلے، اور خود خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے لیے خاص موسم تھا، لوگ دور دراز سے آتے تھے۔ اس وقت اہل عرب کے ہاں باقاعدہ عربی زبان پر کمپٹیشن ہوتا تھا، شاعری ہوا کرتی تھی، اور اس وقت کی شاعریاں لکھی ہوئی آج بھی عربی مجموعوں کے اندر آپ کو ملیں گی، سبع معلقات کے نام سے۔ فرسٹ پوزیشن ہولڈرز کو جو ہے اس وقت حرم کے اندر اس کی شاعری کو پورے سال کے لیے آویزاں کر دیا جاتا تھا، وہ وہیں لٹکتی رہتی تھی۔ دور دراز سے لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے یہ کس کی شاعری ہے، تو اس کا نام ہوتا تھا کہ یہ فلاں قبیلے کا فلاں شاعر ہے جو پوزیشن ہولڈر رہا ہے۔ ایک دفعہ جو ہے اس شاعری کے مقابلے میں جو اس کی پوزیشن آئی ہوئی تھی، اس شاعری کے مقابلے میں کسی اہل ایمان نے، صحابی رسول نے، قرآن کی ایک آیت جا کے وہاں پہ لگا دی اس کے برابر میں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ 3 آیتیں، ایک سورہ سب سے چھوٹی سورہ قرآن پاک کی، اس کو لے جا کے لگایا۔ اب ظاہر ہم تو پڑھتے ہیں نا، پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں تو ایک تو عربی کی وہ سمجھ نہیں ہے، نہ ہمارا عربی کی فصاحت و بلاغت سے واقف ہے، لیکن جو عربی اہل زبان تھے، جو جانتے تھے، وہ اس کی فصاحت کو سمجھتے تھے۔ لہذا وہ شخص جس کی شاعری آمیزہ کی گئی تھی، جب اس نے اس آیت کو پڑھا تو وہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا، اور اس نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ۔ اس نے کہا یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور حقیقت ہے ابو جہل جیسا منکر، عتبہ اور شیبہ جیسے منکر، ان کی جب محفلیں سجتی تھیں، جب یہ بیٹھتے تھے تو بغض میں رسول اللہ کی مخالفتیں اور تنقید اور نہ جانے کون کون سی پلاننگز بناتے تھے، اور ان میں سے ہر ایک آپس میں طے کرتا تھا کہ اب ہم جو ہے ان سے کوئی بات نہیں سنیں گے، ان کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ بلکہ اس طرح کی ایک موقع پہ ایک پلاننگ بنی، کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ہے جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور رات کی تنہائی میں کلام الہی کی تلاوت فرماتے تھے تو جو ہے یہ کافر جا کے چپکے سے سنتے تھے،
دن میں تو انکار کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے، لیکن راتوں میں جا کے کلام الہی رسول اللہ کی زبان سے سماعت کرتے تھے، اور جب آپس میں ملاقات ہو جاتی ایک دوسرے کی تو کہتے کہ بھائی جو ہے میں تو کسی اور کام سے آیا تھا، میں تو فلاں کام سے آیا تھا، اس طرح بہانے تراشتے تھے۔ تو جب کچھ نہ بنتی تھی تو پھر یہ کہتے تھے کہ یہ تو شاعر ہے، یہ تو مجنوں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو لے آئے ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کہ جس طرح بھیجے گئے تھے پہلے انبیاء علیہ السلام۔ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی جسے ہم نے تباہ نہ کیا ہو، یعنی کہ اس سے پہلے بہت ساری بستیاں، بہت ساری قومیں ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے ہمارے آنے والے رسولوں کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان پر ظلم کیا، اور جو ہے ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کو برباد کر کے رکھ دیا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع بھی فرما رہا ہے، اور جو ہے پچھلی قوموں کا ذکر بھی فرما رہا ہے، اور اس کے بعد آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ وحدانیت پر دلائل قائم کرتے ہوئے کہ یہ رسول آپ ان سے پریشان نہ ہو، پچھلے رسولوں کو بھی انہوں نے تکلیفیں پہنچائی ہیں، آپ ڈسہارٹ نہ ہو، اگرچہ آپ ان کے ایمان لانے میں بڑے حریص ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے یہ ایمان لے آئیں، لیکن آپ ڈسہارٹ نہ ہو، آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَهُمْ يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ، کیا یہ مسلسل جو انکار کر رہے ہیں اے حبیب آپ کی رسالت کا، یہ اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، کائنات کی ان چیزوں پر یہ غور نہیں کرتے، کیا انہوں نے اپنے اور بھی خدا بنا رکھے ہیں؟ اور یہ تو حقیقت تھی کہ وہ جو بت پرست قوم تھی اکثریت، اور جو ہے انہوں نے خدا بنا رکھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ واحد لا شریک کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتے تو یقیناً زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ یہ ایک ایسا زبردست جملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر کہ فلسفے کی بحث میں یہ بھی چھڑتا ہے تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا جملہ جو ہے بظاہر پورے سارے فلسفے کی بحث کو سمیٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اور حقیقت ہے اگر اس کائنات میں اگر کوئی اور خدا بھی ہوتا، اگر دو خدا ہوتے بالفرض، تو دونوں بااختیار ہوتے ہیں یا برابر ہوتے ہیں؟ اگر دونوں بااختیار ہوتے تو دونوں اپنا اختیار استعمال کرتے تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ ایک چاہتا کہ میرے سوچ کے مطابق یہ چیز ایسی ہونی چاہیے، دوسرا کہتا کہ نہیں ایسی ہونی چاہیے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑا ہوتا دوسرا چھوٹا ہوتا، بے اختیار ہوتا، یا ایک کے پاس زیادہ اختیار ہوتا، تو مجھے بتائیے دوسرا والا جس کے پاس اختیار کم ہوتا وہ خدا کی خدائیت پر پورا اتر سکتا تھا؟ کہ اس کے پاس اختیار کم ہے اگر، تو دو خدا ہو ہی نہیں سکتے۔ یعنی عقلی دلیل سے کسی بھی لحاظ سے پرکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کائنات کو چلانے والے ایک سے زیادہ خدا۔ دراصل یہ رد ہے ان مذاہب کا کہ جن کے ہاں ایک سے زیادہ خداؤں کا تصور یا جن کے ہاں دو خداؤں کا تصور موجود ہے۔ بہت سے ایسے زرتش جو ہے مذہب ہے وہاں دو خداؤں کا تصور ہے، خیر کا خدا الگ، شر کا خدا الگ، اس طرح کے جو ہے مذاہب میں دو خداؤں کا تصور بڑی کثرت کے ساتھ ملتا ہے۔ پھر باقی جو ہے ساتھ میں یہ شرک کے طور پہ چھوٹے چھوٹے خدا بنا کے اللہ کا جو ہے اس کی ذات میں شریک کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک خدا کا تصور صرف الہامی مذاہب میں ملے گا آپ کو، ایک خدا کا تصور الہامی مذاہب میں۔ ہاں الہامی مذاہب میں بھی بعد کے آنے والوں نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کر دیا، جیسے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا، بلکہ وہاں ان کے ہاں تو یہودیوں کے ہاں فرشتوں کو بھی کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ عیسائیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں حضرت عیسیٰ کو اور حضرت ابن مریم کو شریک قرار دے دیا۔ اسلام میں اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اور غیر اسلامی مذاہب آپ اٹھا کر دیکھیں تو ان کے یہاں تو وہ جس کو چاہتے ہیں خدا بنا لیتے ہیں۔ انڈیا کا کلچر جن لوگوں کو پتہ ہے، اگر ان کا مذہب پڑھے تو ان کے یہاں تو
کوئی اگر بڑا کارنامہ انجام دے لے تو وہ بھی ان کا خدا ہو جاتا ہے، اس کی بھی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام معبودان باطل کا رد فرماتے ہوئے کہا کہ جو ہے اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتے تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو عرش کا رب ہے ان تمام نازیبہ باتوں سے جو یہ کر رہے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیا ہے یا جو کرتا ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ یہ جو کر رہے ہیں یہ جواب دہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں آگے چل کے جو ہے ایک بات ارشاد فرمائی، قابل غور ہے۔ فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے، کفر و انکار کرنے والوں نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ زمین و آسمان یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پیدا فرمائی پانی سے ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ یہاں پہ سائنسی نقطہ ایک زبردست قسم کا ہمیں ملتا ہے۔ اچھا، اس سے پچھلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانیت پہ دلائل دے رہا ہے، اسی کائنات پہ غور و فکر کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے۔ اچھا، یہ جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں نا تو اس میں رسول اللہ کی رسالت کے بھی دلائل موجود ہوتے ہیں، اگر غور کریں گے اللہ کے وجود، اللہ کی وحدانیت پر بھی دلائل ہوتے ہیں، اور قیامت پر بھی دلائل دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نقطہ یہاں بتایا، اور یہ آج کی سائنس میں بگ بینگ تھیوری کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے۔ اگرچہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ قرآن کریم سائنس کی کتاب نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اس کا ٹاپک سائنس ہی ہو، لیکن چونکہ یہ ایسی برحق کتاب ہے کہ آج کی سائنس کا کوئی بھی پوائنٹ، کوئی بھی نقطہ جب پوری حقانیت کے ساتھ سامنے آتا ہے تو قرآن کریم اس کی تصدیق کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سائنس کا کوئی بھی نظریہ جو قائم ہوتا ہے وہ فائنلائز ہوتا ہے۔ ہاں، وہ فائنل نہیں ہوتا، قوانین چینج ہو جاتے ہیں۔ نظریات جو پہلے کبھی مانے جاتے تھے آج اس کے رول سائنس کے دوسرے ہی سائنسدانوں نے اس کو توڑ دیے۔ پہلے تصور تھا کہ زمین گول ہے، اور جو ہے پھر اس دوسرا تصور قائم ہوا کہ زمین گول نہیں ہے، زمین انڈے کی شکل کی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک تصور آج موجود ہے کہ زمین گول ہے۔ پہلے کبھی تصور سائنس کا ہوا کرتا تھا کہ زمین متحرک ہے، پھر ایک دوسرا نظریہ ہے کہ زمین ساکن ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ نہیں، زمین متحرک ہے، حرکت کر رہی ہے۔ تو سائنسی نظریات سائنسی نقطہ نظر کے مطابق تو چینج ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں سائنس نے بہت ترقی تو کر لی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سائنس کی ہر بات فائنلائز ہو، یا سائنسی سسٹم کے تمام قوانین انسان کے حیات عقل میں آ چکے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ لیکن قرآن جب بیان کرتا ہے، قرآن سائنس کی طرف دعوت ضرور دیتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اسلام سائنس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ سائنس قرآن کریم علوم قرآنیہ میں سے، علوم قرآنیہ جتنے بھی علوم ہیں ان تمام میں سے ایک جزوی علم ہے سائنس کا، اور قرآن اس کا انکار نہیں کرتا۔ ہاں، سائنس کے وہ سارے معاملات جو اسلام کے عقائد سے ٹکرائیں گے تو ہم اس کو یقین نہیں کرتے، اور قرآن سے جو بہت ساری چیزیں ثابت ہو چکی ہیں، جو ثابت ہیں، اگر سائنس اس کے خلاف جا رہی ہے آج کی، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، سائنس کا نقطہ غلط ہوگا، آج نہیں تو کل یقیناً سائنس اس کے مطابق آ جائے گی جو قرآن فرما رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، بگ بینگ تھیوری تو ابھی آئی نا، قرآن اس وقت فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور یہ پہلے جڑے ہوئے تھے آپس میں، پہلے ملے ہوئے تھے، اور پھر ہم نے ان کو جدا کیا ہے۔ اب وہ ایک دھماکہ ہو یا اچھا، وہ بگ بینگ تھیوری پیش کرنے والے اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے کہ یہ اتفاقی ہوا ہے، یہ اچانک ہو گیا۔ نہیں، اچانک نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، وَإِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اب اس کے بعد کیا پروسیس رہا ہوگا، کس طرح یہ فاصلے بڑھے زمین و آسمان میں، پانی کا وجود کیسے ہوا، پہاڑ کیسے وجود میں آئے، اس کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، لیکن ایک اشارہ دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہماری قدرت اتنی بڑی ہے کہ جب ہم ایک امر کن سے جو ہے
اس کائنات کو پیدا کر سکتے ہیں، زمین و آسمان کو جدا کر کے اس کو وجود بخش سکتے ہیں، تو پھر جو ہے ہم تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یقیناً سب نے مرنا ہے اور ایک دن اٹھ کے چلے جانا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے زمین میں تمہارے لیے بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے تاکہ یہ قائم و ساکن رہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور ہم نے اس میں بالکل ایسا نہیں کہ دیواروں کی طرح یہ سارے پہاڑ اٹھا دیے کہ راستہ نہ ہو، نہیں، ان کے درمیان وادیاں بنائی، راستے بنائے، جن میں سے آپ مزید اس کو ہموار کر کے جو ہے اس میں بڑے بڑے پلز بناتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اللہ فرما رہے ہم نے آسمان کو پیدا کیا ایسا کہ بغیر ایسی چھت کے طور پہ بنایا ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی دراڑ تمہیں نظر نہیں آئے گی، کوئی کسی قسم کا کوئی شغاف نظر نہیں آئے گا، بغیر پلرز کے قائم کھڑا ہوا ہے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ، اور یہ معجزہ طلب کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک انسان آیا نبی بن کے، کوئی فرشتہ آتا، وہ آسمان تک کی سیڑھیاں بنا کے دکھاتا، وہ جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، اس طرح کے معجزات طلب کرتے ہیں۔ اے حبیب ان سے کہو کہ کیا یہ ہمارے ان نشانیوں پہ، قدرت کی نشانیوں پہ جو معجزے سے ہزارہا معجزے سے بڑھ کر ہیں، کیا ان میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور یہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ وہ رب ہے جس نے پیدا کیا ہے دن کو، رات کو، سورج کو اور چاند کو۔ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر چیز فلک کے اندر تیر رہی ہے۔ بس اسی پہ ختم کروں گا، فلک کے اندر تیر رہی ہے، نقطہ ایک سمجھاؤں گا بس آپ۔ زمین ساکن ہے، یہ نظریہ آج بھی موجود ہے، جی جناب، سائنسی کے اندر اعلیٰ حضرت کا تو پورا ایک رسالہ ہے۔ زمین متحرک ہے، اس پر سائنس کام کر رہی ہے اور اس پر ہے، ٹھیک ہے۔ سورج مرکز ہے جس کے گرد سیارے گھوم رہے ہیں، یا زمین مرکز ہے جس کے گرد اور سیارے گھوم رہے ہیں۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ سورج مرکز ہے، اس کے گرد اور سیارے ستارے گھوم رہے ہیں۔ زمین ان سیاروں میں سے ایک ہے، پھر زمین کا اپنا ایک چاند ہے جو زمین کے گرد گھوم رہا ہے، اور سیاروں کے بہت سارے چاند ہیں جو اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ سورج مرکز ہے، اور پھر ہزاروں سے ہزارہ لاکھوں کروڑوں ستارے ہیں، یہ سارے مل کر ایک کہکشاں بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ ایک کہکشاں۔ اور یہ ستارے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس میں ہزاروں سورج سما جائے، اور سورج اتنا بڑا ہے کہ جس کے اندر ہزاروں زمین سما جائے، اور ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں یہ سارے سورج چاند سما جائیں، لاکھوں کروڑوں ستارے ہیں، یہ سارے مل کر ایک کہکشاں بناتے ہیں۔ اور ایسی جو ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کہکشائیں، ان گنت انکاؤنٹیبل کہکشائیں اس کائنات کے اندر موجود ہیں۔ ہم جس کہکشاں میں رہتے ہیں اس کا نام ملکی وے ہے، یہ ایک کہکشاں ہے۔ ایسی کروڑوں کہکشائیں اس کائنات کے اندر موجود ہیں، اس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ نے صرف یہاں ایک نشانی بتائی ہے، کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے محور میں گھوم رہی ہے، گردش کر رہی ہے۔ ایک تو اس کا اپنا محور ہے، جس طرح آپ لٹو چلاتے ہیں، لٹو اپنے محور میں بھی گھومتا ہے اور ایسے بھی دائیں بائیں چل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ قدرت کا شاہکار کہ ان میں سے کوئی چیز آپس میں ٹکراتی نہیں ہے۔ ہاں اللہ کو منظور ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ٹکڑا ٹوٹتا ہے اس سے، لیکن آپس میں ٹکرا کے تباہی نہیں مچاتی ہے۔ کل فی فلک یسبحون، کل فی فلک، یہ امام غزالی نے نقطہ نکالا، کل فی فلک، کل فی فلک کے ٹکڑے کریں، اس کے حرف الگ الگ کریں، کاف لام فا، کاف لام کلو، فا یا فی، فا لام کاف، صحیح الگ الگ کر دیں، الگ الگ کر کے دوبارہ پیچھے سے پڑھیں اس کو۔ فلک کا کاف لام فا، فی کا یا فی، صحیح ہے۔ پھر کلو کا فا لام کاف، ادھر سے ہی پڑھیں گے کلو فی فلک، ادھر سے ہی پڑھیں گے کلو فی فلک۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ ایسا ہے جس طرح ایک نقطہ آپ شروع کریں اور دائرہ بنائیں، نیچے سے آئے گھوم کے واپس جائیں تو ایک دائرہ بن جائے۔ کلو فی فلک یسبحون، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہر چیز گھوم رہی ہے۔ یسبحون سے مراد کیا ہے؟ گھوم رہی ہے۔ یہ قدرت کی نشانیاں ہیں، اور ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، جس سے ہمیں اچھا سائنس اگر ان تمام چیزوں میں غور و فکر کے بعد الحاد کی طرف لے جائے تو وہ باطل ہے، اور یہی سائنس جب اللہ کے وجود کو پالے تو یہ سائنس کا مقصد پورا ہو گیا۔
اور اللہ فرما رہا ہے کہ جب اتنی بڑی کائنات بنا سکتے ہیں تو ایک دن اس کو ختم بھی کریں گے، جب ہم تمہیں وجود دے سکتے ہیں تو تمہیں مارتے بھی ہیں، اور پھر اس مرنے کے بعد ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے، تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ بس یہ عقیدہ آخرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسالت پر ایمان۔